بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے میں محرم کے حوالے سے بات بھی کروں گا اور آپ کو اس ماہ میں مثلاً پہلے 10 دن میں کون سا عمل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں کچھ عمل رکھوں گا تاکہ آپ وہ عمل پڑھیں اور آپ کے جتنے بھی معاملات مسائل ہیں، پریشانی والے ہیں، ٹینشن والے ہیں، مثلاً کسی کی روٹی کا مسئلہ ہے، کوئی باہر جانا چاہتا ہے، اس کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تو وہ کیا کریں۔ تو ان کے لیے میری گزارش تو پہلی سب سے یہ ہے بنیادی کہ اپنے اعمال کو بہتر کیا جائے، اپنے اعمال جتنا ہو سکے اس کو بہتر کرنا، درست کرنا، اور عمل جس وقت آپ پڑھیں نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو کہ اللہ پہلے تو یہ میں پڑھ رہا ہوں تیری رضا کے لیے۔ تو جائز مقصد کے لیے جائز جب انسان طریقہ کار اختیار کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات انسان پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے تاکہ میرے یہ معاملات حل ہو جائے۔ تو اچھی بات ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو اللہ سے رجوع کیا جائے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر وقت انسان اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے مانگے، ہر وقت ہر گھڑی اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائے، دنیا والوں کے سامنے کبھی بھی نہ پھیلائیں۔ اللہ کے سامنے جس وقت آپ پھیلائیں گے، اللہ کے سامنے رکھیں گے تو پھر اس میں آپ کے لیے معاملات چلنا کرنا یہ سارے کے سارے آسان ہو جائیں گے۔ تو اس میں بنیادی چیز سب سے پہلی یہی ہے کہ آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ عمل پڑھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ مثلاً آپ کہیں کسی شادی پہ جا رہے ہیں یا کسی فنکشن میں جا رہے ہیں، آپ سب سے پہلے تیار ہوں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، خوبصورت ہو کر کوشش کریں گے جتنا بھی بہتر ہو کر نکلوں۔ تو اللہ کے سامنے جس وقت انسان پیش ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی بھی چیز رکھتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں، سارے معاملات رکھنے ہیں کہ اللہ جی یہ معاملات ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ سسٹم ہے، یہ سلسلہ ہے، میرا یہ چل نہیں رہا، میں بڑا پریشان ہوں، کہ ہر چیز اپنے اللہ جی سے شیئر کریں۔ دل کے پہلے اس دل کو صاف کریں کہ جس وقت آپ اس دل کو صاف کریں گے، دل کو بہتر کریں گے تو پھر آپ کا معاملہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے عمل کے اندر کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ کیسے بنے گی کہ آپ نے عمل پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تیار کرنے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ جو آپ کے پاس کپڑے موجود پاک ہوں، صاف ہوں، اچھے ہوں، خوشبو بہتر ہو وہ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ جانا، اکیلے کمرے میں ہو جائے تو بہتر ہے۔ اگر اکیلا کمرہ نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ عمل پڑھ سکتا ہے، کسی حال میں بھی کسی طرح بھی پڑھ سکتا ہے۔ مگر اس میں پڑھنے کا جو طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے پہلے ہر کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ ہو، کسی کا بھی کوئی معاملہ ہو، اس کے لیے پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اور پڑھنے والے حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ عمل کو مجربات کے لیے دیکھ کے پڑھا کریں۔ یہ کوئی کسی کا کلام نہیں ہوتا، نہ یہ کہیں سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا وظیفہ ہے، قرآن کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کے اندر اگر شفا نہیں ہے، اس کے اندر کامیابی نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر آپ کو کامیابی اور کہیں نہیں ملے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مجاربات کے اندر سے پہلی بات یہ ہے۔ تو جس وقت آپ اس کو پڑھیں تو آپ پوری ترتیب بنا کر، آپ نے پورا سسٹم بنا کر کہ آج میں نے یہ پڑھنا ہے اور میں نے یہ چیز منوا کر اٹھنی ہے اللہ سے۔ 3 دن کا عمل ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ آپ پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے، نماز والا درود شریف، کپڑے وغیرہ اچھے پہن کے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بالکل تنہائی میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یا فتاح فتح کے لیے، آپ کامیابی کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو یا فتاح آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو معاملہ ہے، جو بھی سسٹم ہے، اس کو آپ نے تصور میں رکھنا ہے۔ تصور میں جس وقت آپ رکھیں گے تو آپ کا معاملہ آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس آیت کو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، پارہ نمبر 10 ہے، سورہ انفال ہے، آیت نمبر جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 62 ہے،
62 آپ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے معنی بھی دیکھ لیں، ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنے کے ٹائم اپنا مقصد، اپنا مطلب جو بھی ہے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے توجہ رکھنی۔ آپ کو اس نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے، بہت زیادہ نہیں۔ 41 دفعہ پڑھنے میں میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ آپ کے 15 منٹ لگیں گے یا 20 منٹ لگیں گے۔ اور جو مقصد ہے ہر قسم کی کامیابی کے لیے، فتح کے لیے، پہلے اس سے یا فتح 313 مرتبہ، پھر اس کے بعد پھر آپ نے اس آیت کو آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ عمل کب کرنا ہے؟ 8، 9 اور 10۔ 8 رات کو، مطلب 7 کی تاریخ جب رات شروع ہو جائے، 7 محرم الحرام، پھر 8 کو، پھر 8، 9 اور 10 کو جس وقت آپ مکمل کر کے پھر تھوڑی سی کچھ چیز ایسی لے لیں جتنی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، آپ کی جتنی توفیق ہے، کوئی میٹھی چیز لے کر بچوں میں تقسیم کر دیں بس۔ اس کے بعد پھر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کیسے نصیب مقدر کھولتا ہے۔ اور ایک بات میرے ذہن کے اندر رکھنا کہ ہر وقت اللہ جی سے مانگا کریں، دعا ہر وقت مانگا کریں، ہر وقت اللہ سے اپنے معاملات شیئر کیا کریں، ہر وقت آپ اللہ جی کے رابطے میں رہا کریں۔ کیسے رابطے میں رہیں گے؟ کہ رابطے میں کیسے رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس وقت بھی کوئی عمل کرنا ہے، کوئی وظیفہ پڑھنا ہے، تو رضا اس کی ہو، نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے دے یا نہ دے، میں نے اس سے تعلق رابطہ رکھنا ہے، بس جو مرضی ہو جائے۔ جس وقت آپ یہ چیز آپ دل اور دماغ کے اندر بنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ کا معاملہ، آپ کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس آیت کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ جی حل کریں گے۔ تو حل کرانے کا طریقہ کار، سب سے بنیادی بہترین چیز ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اللہ کے قریب کیسے ہو جائیں؟ اس کے لیے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی، استغفار کثرت کے ساتھ، درود شریف پڑھیں اور ہر وقت دعا اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ سے جس وقت دعا مانگیں گے تو اللہ دے گا۔ بس ہر وقت اللہ سے مانگا کریں اپنے نصیب، اپنے مقدر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی بات کا میں اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔